حسنه وجماله وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما ابدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. مدہوش کیے دیتے کے لیے ہر دم امت کے لیے ہر دم تیرا بخشانا امت کے لیے ہر دم تیرا بخشانا مدہوش کیے دیتے اور محبوب الہی ہو محبوب والا تیری محبوب الہی ہو محبوب والا تیری نسل ہے محبوبی تیری نسل محبوبی محبوب کا شانہ مدہوش کیے دیتے ہیں تیرا طرز کریمانہ اور تیرے لیے چھوڑا دنیا کی بہاروں کو تیرے لیے چھوڑا دنیا کی بہاروں کو پھر بھی نہ بھلا دینا پھر بھی نہ بھلا دینا کر کے مجھے دیوانہ پھر بھی نہ بھلا دینا کر کے مجھے دیوانہ مدہوش کیے دیتے اور وقت کے تقاضے کو لحاظ کرتے ہوئے مقتے کا شعر لاگا فرمائے. افضل ہے زمانے میں اپنا ہی صنم معرف افضل ہے زمانے میں اپنا ہی صنم معرف دل جان جگر سب کچھ دل جان جگر سب کچھ ہے اسی کا تو نذرانہ دل جان جگر سب کچھ مدہوش کیے دیتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من كل حسنه وجماله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. قرآن مقدس کے سورہ یونس کی بڑی مشہور معروف آیت کی تلاوت کا حاصل کیا. اس سے پہلے آپ لوگ ایک پرمخ تقریر تھی سماعت کر. موبائل آپ لوگ فلائٹ موڈ میں کر لیں. جتنے لوگ موبائل چلا رہے ہیں فلائٹ موڈ میں موبائل کر رہے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے. اور یہ وہ جماعت ہے جو ایمان لے آئے تو ہمیشہ تقوی اختیار کیے رہے. آیت کے ہر لفظ پہ غور کرنا ہے اور ایک حدیث پاک جو آیت کے شان نزول میں ہے اس کو جو ہے پھر سماعت کرنا ہے. پہلے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ مائدہ میں بھی ایک آیت نازل فرمائی. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ اے لوگوں بے شک تمہارا ولی سب سے پہلے اللہ ہے, اس کے بعد اللہ کے رسول تمہارے ولی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد مومنین کی وہ جماعت ہے الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرتے ہیں, وہم راکعون اور وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. دراصل یہ آیت سورہ مائدہ کی جو یہ آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, یہ آیت حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم وسلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. مولا علی کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان کی. اور یہ آیت جو میں بیان کر رہا ہوں سورہ مائدہ کی, ایک بات میں نے عرض کی آپ لوگوں کے سامنے موبائل آپ لوگ یا تو بند کرنا ہے یا فلائٹ موڈ میں کرنا ہے. میں بہت جامع اور معنی تقریر آپ لوگوں کے سامنے کر کے گزر جاؤں گا. 20 سے 25 منٹ لوں گا سکھاؤں گا. قرآن مقدس کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. شان جب آئے گا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں, مسجد نبوی شریف میں ایک سائل آتا ہے اور تمام لوگوں سے جو اس وقت حاضر ہوتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام سے کچھ عطا کرو, کچھ تم مجھے عطا کرو, میں کئی دنوں سے بھوکا لاچار ہوں, پریشان ہوں. عالم یہ تھا کہ کسی نے کچھ نہ دیا, اسے اتفاق کہیں یا جو کہیں بہرحال کسی کے ذریعے سے اس سائل کو کچھ نہ ملا تو وہ حضرت مولائے کائنات مولا علی کی بارگاہ میں پہنچا. اس وقت آپ نماز ادا کر رہے تھے اور جیسے وہ آپ کے پاس پہنچا اس نے سوال کیا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی وہ انگلی جس میں آپ کی انگوٹھی مبارک تھی اس سائل کی طرف بڑھا دی اور سائل نے وہ انگوٹھی رکوع کی حالت میں آپ کی انگلی مبارک سے کھینچ لی اور پھر وہ جو ہے لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر یہ دکھایا کہ یہ فلاں شخص نے میں نے اللہ کے نام پر جو سوال کیا, مسجد نبوی میں کسی نے کچھ نہ کیا مگر ایک شخص جو نماز پڑھا اس نے مجھے یہ انگوٹھی عطا کی اور وہ رکوع کی حالت میں. اتنے میں جبریل بھی حاضر ہوئے اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہی نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی اے لوگوں بے شک تمہارا ولی سب سے پہلے اللہ ہے, اس کے بعد تمہارے ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد مومنین کی وہ جماعت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکات ادا کرتے ہیں. رکوع کی حالت میں زکات ادا کرتے ہیں. یہ آیت جو ہم راکعون یہ خاص طور سے مولا علی کی شان میں نازل ہوئی اور پوری آیت گویا کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جس طرح اے لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کے رسول تمہارے ولی ہے, اس کے بعد مولا علی تمہارے ولی ہے. مولا علی تمہارے ولی ہے. اس
آیت کریمہ نے مولا علی کی مولائیت کو بیان کیا اور کس پر جو ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے موقع پر 18 ذی الحج کا موقع ہے، آپ نے آخری حج فرمایا اور اس موقع پر جب آپ غدیر خون کے موقع پر آتے ہیں وہاں نماز قائم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لنگر بچھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور تمام جو ہے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد تمام چیزیں جو ضروریات میں تھی اللہ کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں انی یا ایھا المؤمنون انی طاہر فیکم مستقلین، اے مومنین کی جماعت میں تمہیں دو بھاری بھارکم چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ دونوں میں سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے زیادہ جو ہے اہمیت کی حامل ہے اور ایک دوسرے سے زیادہ عظیم تر ہے۔ پہلی عظیم تر چیز وہ قرآن ہے، پہلی اول ہوا القرآن، پہلی اس میں سے قرآن ہے، اور ثانی ہما اہل بیت، اور اس میں دوسری چیز میری اہل بیت، اور فرمایا کہ جو ہے نہیں جب تک یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوں گی حتیٰ یہ علی کے حوض جہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور اہل بیت میرے پاس حاضر ہوں گے، حوض کوثر پہ نہ حوض کوثر پر یہ میرے پاس باری ہوں گی، کبھی یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا اے لوگوں بتاؤ الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کی جانوں کا مالک نہیں؟ کیا میں مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب تر نہیں ہوں؟ کیا میں مومنین کی جانوں کا مولا نہیں ہوں؟ سب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ ہماری جانوں کے مولا ہیں، آپ ہماری جانوں کے حاکم ہیں، آپ ہماری جانوں کے آقا ہیں، آپ ہماری جانوں پر اختیار کلی اختیار آپ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سن لو ان اللہ مولایا وانا مولا فی کل مومن، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں، اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، اللہ مولا ہے، وانا مولا کل مومن، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایسے ہاتھ پکڑ کے مولا علی کا سرکار علیہ السلام نے کھڑا کیا، فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس چیز کا مولا ہوں جان لو یہ اس کے علی مولا ہے۔ حدیث کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ گویا کہ اسی سورہ مائدہ کی آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ نے فرمایا تھا اے لوگو انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ حدیث پاک اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے اور تشریح ہے۔ آیت میں جو مجمل تھا، جو چیز چھوٹی ہوئی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بیان فرما دیا۔ اب کون ہے جو آپ کی مولائیت کا انکار کرے؟ خود جو ہے صحابہ میں سے جید صحابہ اور شیخین حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، مولا علی کے مقام آپ کے مقام پر جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اکبرتا یا امیر المؤمنین انت مولانا کل مومن و مولانا۔ آپ جو ہے کتنے اچھا صبر کیا، کتنی اچھی صبح کی، اے مومنین کے مولا، آپ تمام مومن کے بھی مولا ہیں اور ہمارے بھی مولا ہیں۔ آپ سیدنا عمر فاروق اعظم نے جو ہے آپ کو مولا مانا، تو دنیا میں کون ایسی شخصیت ہے جو آپ کو مولا نہ مانے؟ جو آپ کو مولا نہیں مانتا جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مولا علی کو اپنا مولا نہیں مانتا، وہ قرآن کی سے اور اس حدیث پاک کی سے وہ مومن بھی نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرما دیا کہ اے لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے رسول ہے، اور اس کے بعد یہ مولا کائنات ہے، مولا کائنات ہے تمہارے ولی جو ہے۔ مولا علی کی کیا شان کوئی بیان کرے گا؟ مولا علی کی شان یہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، سرکار علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے ام سلمہ، یہ جانتے ہو یہ علی ہے، ان کا گوشت میرے گوشت کی طرح ہے، ان کا خون میرے خون کی طرح ہے، ان کا گوشت میرے گوشت کی طرح ہے، اور ان کا خون میرے خون کی طرح ہے، اور یہ ان کا مقام میرے سے تحصیل ہے جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت ہارون کا مقام ہے۔ اللہ انت بلا کا بھی باقی، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، مگر مقام بتا دیا مولا علی کا کیا ہے، مقام بتا دیا کہ پوری کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے جو سرکار کی نائب مدرک ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔
مولا علی کی طرف کون آپ کی نعمت کو جو ہے چیلنج کر سکتا ہے؟ آئیے سورہ مباہلہ کو دیکھیے. سورہ مباہلہ نازل ہوتی ہے. عیسائیوں کا اعتراض تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, ان کے غلط عقیدے تھے. حضرت مریم کے بارے میں بھی غلط عقیدے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, ان سے کہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اور تمام آیت نازل ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا جاتا ہے آیت میں, آیت مباہلہ میں فرمایا جاتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. حکم ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور آپ کو حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے یہود و نصارہ سے کہیے اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہیے تم اپنی آر اولاد کے ساتھ حاضر ہو, ایک میدان میں آؤ, ہم بھی اپنی آر اولاد کے ساتھ آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے لعنت کرتے ہیں, جو سچ پر ہوگا, جو حق پر ہوگا, اس کو اللہ رب العزت عزت عطا کرے گا, اور جو جھوٹ پر ہوگا, جس کا عقیدہ خراب ہوگا, اللہ رب العزت جو ہے اس کو پسو پست کر دے گا, اس کو برباد کر دے گا, تہوارہ کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے. اچھا, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, عربی کا قاعدہ ہے, قرآن میں حکم ندعو ابناءنا وابناءکم, ہم اپنے لڑکوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے لڑکوں کو بلاؤ. ابناء کا لفظ جمع پر, 3 سے زیادہ افراد پر, جب 3 سے زیادہ لوگ ہوں گے تب اس پر ابناء کا لفظ بولا جائے گا. 2 لوگ ہو تو ابناء کا لفظ بولا جاتا ہے, 1 ہو تو ابن بولا جاتا ہے. مگر قرآن میں فرمایا گیا ابناءنا وابناءکم, اپنے لڑکوں جتنے تمہارے لڑکے ہیں ان کے ساتھ آؤ, میں بھی اپنے تمام لڑکوں کے ساتھ آتا ہوں. جو ہے اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس, دیگر صحابہ, حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک, حضرت جابر بن عبداللہ اور تمام حضرت بزرگ غفاری, تمام صحابہ کی متفقہ رائے یہی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حسنین کریمین کو لیتے ہیں, سیدہ زہرا فاطمہ کو لیتے ہیں, اور مولا کائنات کو لیتے ہیں. انہی 4 ہستیوں کو لے کر کے, اپنے اقدار کو لے کر کے 5 پنجتن ہو کر کے جاتے ہیں آیت مباہلہ کے لیے, جو ہے مباہلہ کے لیے جاتے ہیں. جو ہے مطلب مباہلہ کے لیے جاتے ہیں, یہودیوں کا جو سردار, یہودیوں کا ایک پرانا عالم, وہ کہتا ہے انی لارا وجوہا, اے یا معاشر النصارى, اے نصرانیوں کی جماعت, انی لارا وجوہا, میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ لو یسأل اللہ ان یزیل الجبل عن مکانہ لأزالہ, کہ میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے مل کر کے اللہ رب العزت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ پہ ہٹا دے, تو اللہ رب العزت اس پہاڑ کو اس جگہ پہ ہٹا دے گا. تو میں نبی کو بتا دیں برباد ہو جاؤ گے اگر یہ 5 ہستیاں مل کر کے تمہارے خلاف فتوا کر دیں گی. روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہ پائے گا, کوئی نہیں باقی رہے گا. تمام مفسرین کی متفقہ رائے ہے. اب میں آپ لوگوں سے سوال یہ کروں گا, جب قرآن نے فرمایا کہ ابناء کے ساتھ حاضر ہوئی ہے 2 کے افراد کے لیے, قرآن میں یہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ابناء کا لفظ آتا ہے. اسی طرح سے نساء کا لفظ جو ہے 3 سے زیادہ عورتیں جب ہوں گی تب اس کے لیے نساء کا لفظ آتا ہے, ورنہ امرأتون ایک کے لیے آتا ہے, امرأتان 2 کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد انفسنا کا لفظ آیا, یہ نفس کی جمع ہے, نفسان 2 کے لیے آتا ہے, اور 3 سے زیادہ کے لیے افراد کے لیے آتا ہے. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں, قرآن نے کہا کہ جتنے آپ کے اولادیں ہیں رسول پاک, آپ کی جتنی اولادیں ہیں, اور ان سے بھی کہیے ان کی جتنی اولادیں ہیں, اور ان کے گھر کی جتنی عورتیں ہیں, اور آپ کے گھر کی جتنی عورتیں ہیں, اسی طرح سے آپ کی جتنی جانیں ہیں یا جو آپ کے مقام ہے, ان سب کو لے کر کے حاضر ہوئے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کس طرح سے, صرف جہاں قرآن نے کہا کہ اپنے لڑکوں کو لے کر کے آئیے, سرکار علیہ السلام کی تمام حدیثوں کو بھگا لیجیے, صرف سیدنا حسنین کریمین کے علاوہ اور کسی کو نہیں لیا, کسی کو نہیں لیا. بڑے بڑے جلیل صحابہ تھے, اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی موجود ہے, عمر فاروق اعظم بھی عثمان غنی کے ہیں, مگر جو سرکار نے صرف حسنین کریمین کو لیا. جہاں قرآن نے کہا تھا اپنے لڑکوں کے ساتھ آئیے, سرکار نے حسنین کریمین کو لیا. جہاں قرآن نے کہا تھا اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ آئیے, سرکار علیہ السلام نے صرف سیدہ کی ذات کو لیا, سیدہ کی ذات کو لیا, سیدہ کائنات کی ذات کو لیا. عورتوں کا لفظ ایک پر تو بلا نہیں جاتا, آپ بھی ہوشیار ہیں, اور قرآن سے پڑھ کر کے کون جو ہے عربی کی گرامر کو جانتا ہے. قرآن کو سارا جو ہے سارے لوگوں کو جو ہے سارے لوگوں کو عربی گرامر سکھانے کے لیے آیا, اور ان کی زبان پر جو ہے بالکل اپنی بندی اور اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت کو قائم کرنے کے لیے آیا. قرآن جب یہ کہے کہ اپنے گھر کی تمام عورتوں کے ساتھ آئیے, اور سرکار صرف ایک ذات کو لے کر کے جائیں, اور سنیے پھر جو ہے سرکار یہ کہے, قرآن یہ کہے کہ اپنی
جانوں کے ساتھ حاضر ہوئیے اور سرکار صرف مولا علی کی ذات کو حاضر ہوا، صرف مولا علی کی ذات کو لے کر کے حاضر ہے۔ اس لیے آپ نے کیا سمجھا؟ مفسرین بھلے ہیں، مفسرین نے اس کی زیادہ تفصیلات دیکھی، مگر اتنا تو سب نے بیان کیا سرکار نے انہی چاروں کی جماعت لے کر کے وہاں مباہلہ کے لیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ نے کیا سمجھا؟ قرآن نے کہا تھا اپنے لڑکوں کے ساتھ آئیے، قرآن نے کہا تھا اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ آئیے، قرآن نے کہا تھا اپنی جانوں کے ساتھ آئیے، اپنے جرسوں کے ساتھ آئیے، اپنے قائم مقاموں کے ساتھ آئیے، اپنے نفسوں کے ساتھ آئیے، یا جو آپ جیسے ہو ان کے ساتھ آئیے۔ سرکار نے صرف انہی چار ہستیوں کو لیا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، کیا سرکار عربی گرامر کو نہیں جانتے تھے؟ کیا سرکار عربی گرامر کو نہیں جانتے؟ کیا سرکار شان نزول کو نہیں جانتے؟ قرآن کس کو دعوت دے رہا ہے؟ کیا اللہ کس کو کہہ رہا ہے بلانے کے لیے؟ ارے سرکار سے بڑھ کر کے کون جاننے والا ہے؟ کون جہل رب کا نائب پروردگار کون ہے؟ اور کون سب سے زیادہ رب کے رازوں نیاز کو جاننے والا ہے؟ سرکار ہی تو سب کچھ جاننے والا ہے، اور جس کو جو کچھ میرا سرکار ہی کے گھر سے ملنا ہے، اہل بیت پاک کے گھر سے ملنا ہے۔ سرکار جب ان لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جہاں قرآن نے کہا پر گھر کی اسی ایک ذات کو لیا، جہاں قرآن نے کہا لڑکوں کو صرف حسنین کریمین کو لیا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو ہے، آپ ان کے شان برتری کو دیکھیں۔ مولا علی کی شان کو ذکر اعلان کرا دیا کہ میں جس کا مولا ہوں، پہلے فرمایا اللہ میرا مولا، میں ہر مومن کا مولا، اور جو میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ جب ایک ذات کو جو پوری کائنات کا مولا اس کو لے لیا تو اب کس کی ضرورت ہے؟ کریمین کو لے لیا۔ حدیث پاک میں آ چکا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن حسین جو ہے جنت کی جوانوں کا سردار ہے۔ یہ فرما چکے تھے الحسن والحسین کی بنایا بھائی بنائے بنتی، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ فرما چکے ہیں۔ تو اور کسی کے بیٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور کسی کے بیٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور مولا علی کو فرما ہی چکے تھے کہ یہ میرا ولی ہے، میرا ولی ہے، تمام میرے بعد تمہارا ولی ہے، میں جس کا مولا ہوں علی کا مولا ہے۔ جب یہ فرما چکے ہیں تو اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اور سیدہ کی بات کیا؟ سیدہ کی فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی وبدعۃ منی وبدعۃ منی من اغضبنی ویریبنی ما ارابہا، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میری جان کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے مجھے تکلیف دیتی ہے۔ جب یہ فرما چکے، جب یہ ساری باتیں فرما چکا، یہ بھی فرما دیا تھا کہ الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل العالمین، اور سیدۃ نساء هذه الامہ۔ جب یہ فرما چکے ہیں کہ فاطمہ جو ہے اس امت کے تمام عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور تمام عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ جب ایک ذات سیدہ کو لے لیا تو تمام عورتیں اس میں آ گئی، تمام عورتیں اس میں آ گئی۔ سیدہ آگے آگے پوری کائنات مجھے پیچھے پیچھے اور باقی رہ جائے گا۔ اسی لیے تو پیغمبر وارثی نے کہا، ایک جملے میں فیصلہ کیا، پیغمبر یہ تو پاس ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، ایک جملے میں فیصلہ کیا۔ اب آپ حدیثوں کو کھنگالتے رہیے، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے رہیے، اگر اس سے دوسری رائے مل جائے تو پھر مجھے بھی ماریے، اور میرا گلا بھی جو ہے آپ جو ہے اہل بیت کے نام پہ قتل کر ڈالیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مگر پیغمبر وارثی نے ایک جملے میں فیصلہ کر دیا، یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ اہل بیت پاک کی وہ شان ہے، صحابہ کرام شان اہل بیت کو سمجھتے ہیں تو بعد کے مولویوں نے ادھر ادھر کر دیا، مگر اہل بیت کی شان صحابہ سے بڑھ کر کے کون سمجھنے والا ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، حسنین کریمین بچے ہیں، ممبر رسول پہ جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حسنین کریمین آتے ہیں، اور حسنین کریمین آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بابا کے ممبر اترے، انزل عن ممبر ابی واذهب الى ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے اتریے اور اپنے باپ کے ممبر کی طرف جائیے۔ حسنین کریمین آپ سوچیں، وقت کے امیر المومنین ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم، اب بہت جری ہے دین کے معاملے میں، جو ہے بہت زیادہ سخت ہے۔ حسنین کریمین بجائے کچھ کہنے کے اور ڈانٹ کو ڈپٹ کے گود میں اٹھا لیتے ہیں، گود میں اٹھا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے لچے کی طرف، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے چین، یہ میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں، یہ تو آپ ہی کے باپ کا ممبر ہے۔
یہ آپ ہی کے باپ کا ممبر ہے، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ اور سن لیجئے، یہ جو میرے سر پہ بال ہے، یہ جو میرے سر پہ بال ہے، آپ ہی کی برکت سے اللہ نے اگائے ہیں، آپ ہی کی برکت سے اللہ نے اگائے ہیں۔ اس سے صاف ستھری اور کیا ملے گی کہ دوسری حدیثوں میں جو آتا ہے، اور کچھ بیگم آخر نے کہا کہ بیگم یہی تو بات ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسین مصطفیٰ علی۔ اور میں نے گزشتہ دنوں ایک حدیث پاک اور پڑھی ہے امام حاکم نے، اور فضائل صحابہ میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، اور دیگر امام ابن مردویہ نے دیگر کتابوں میں، مناقب امیر المومنین میں، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ حضرت سیدنا آدم کی جب توبہ قبول ہوئی، جب توبہ قبول ہوئی، اور توبہ کب ہوئی؟ جب انہوں نے سرکار اور سرکار کے اہل بیت پاک کے وسیلے سے دعا کی، سرکار اور سرکار کے اہل بیت پاک یعنی پنجتن پاک کے وسیلے سے جب دعا کی، تب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اتنی بات تو سب بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے وسیلے سے دعا کی، سرکار کے وسیلے سے دعا کی تو آپ کی توبہ قبول ہوئی، مگر یہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں کہ سرکار اور سرکار کے اہل بیت پاک کے وسیلے سے جب دعا کی تب قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی اگر توبہ پنجتن پاک کے صدقے میں قبول ہوئے تو دنیا کا کون ایسا شخص ہے جس کی دعا اور جس کی جو ہے خاندان اور جس کی جو ہے سارے جو ہے دنیا کے کام جو ہے آپ کے وسیلے سے نہ چلتے ہو، اہل بیت پاک کے وسیلے سے نہ چلتے ہو۔ یہ ہے اہل بیت پاک کی شان، اہل بیت پاک کی شان جو ہے پوری کائنات کے اوپر جو ہے بالکل جو ہے ایک دم سمجھ لیجیے کہ ایک سائے کی طرح سے ہے کہ جب تک ان کی شان جو ہے لوگ اپنے دلوں پر بالکل جو ہے سب سے زیادہ نہ سمجھیں گے، جب تک جو ہے وہ لوگ اپنے ایمان کے مذاق کریں گے۔ اور سرکار نے فرمایا یا ایھا المؤمنون، اے مومنین، احب اللہ سے محبت کرو، لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنی نعمتیں تمہیں دیتا ہے، تمہیں عطا کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔ وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي، اور میری اہل بیت کی محبت کرو، بِحُبِّي، میری محبت کی خاطر، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اہل بیت کی محبت کرو۔ کہ سرکار نے کہیں بھی جو ہے اپنی اہل بیت پاک کو اپنے سے جدا نہیں کیا، اپنے سے کبھی جدا نہیں کیا ہے۔ اور ایک امام کی مطلب رہے ہیں مناقب امیر المومنین میں آپ نے لکھا کہ قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نعمت عطا کی ہے، کوئی فضل آپ کو عطا کیا ہے، اس میں اہل بیت کو شامل نہ کیا ہو۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ ہر آیت، کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ جس میں اللہ نے اگر کوئی نعمت اپنے حبیب کو بخشی ہے اس میں اہل بیت پاک کو بھی نہ شامل کیا ہو۔ مثال دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مثال دیتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کو لے لیجیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پانچویں آیت کو لیتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ بیان کر سکتے ہیں مگر پانچویں آیت کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ہدایت یوں طلب کرو، اللہ تمہیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم وہی تو راستہ ہے جس پر سرکار اور سرکار کے اہل بیت نے سب سے پہلے چل کر کے دکھایا اور سب سے پہلے اس کو عمل کر کے دکھایا۔ سرکار اور سرکار کے اہل بیت پاک کے راستے ہی کو صراط مستقیم کرتے ہیں کہ انعام کے راستہ، اور انعام جس بندوں پر ہوا ہے، جن بندوں پر ہوا ہے، تو سب سے پہلی جماعت کو سرکار اور سرکار کے اہل بیت پاک کی جماعت ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے ساتھ تمام جو فضائل ہیں اس میں اہل بیت پاک کو شریک ہے۔ اب دنیا کے یہ تو کیونکہ سرکار آخر الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، نبوت آپ کے بعد ختم ہوگی، مگر ولایت جو نور نبوت ہی کے ذریعے سے نور ولایت تمام عالم میں قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور جاری و ساری ہے۔ جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں سب نور محمد کے پردوں اور عکس ہیں، تو جن کو بھی فیض ملنا ہے انہیں پنجتن پاک کے وسیلے سے ملنا ہے۔ اگر سیدنا غوث پاک بہت بڑے ولی اور غوثیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، انہیں بھی پنجتن پاک کے وسیلے سے ملا ہے۔ اگر سیدنا ہمارے خواجہ خواجہ معین الدین حسن صدری کو اگر مقام ولایت مقام قطبیت عطا ہوتا ہے تو آپ ہی کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے۔ اگر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کو مقام قطبیت عطا ہوتا ہے تو آپ ہی کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے۔ اور اگر حضرت بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جو پیر و مرشد ہے حضرت سیدنا محبوب الہی کے جن کا آج ان سے مبارکہ ہے یا گزرا جو ہے جن کا مبارکہ تھا تاریخ کے حساب سے، آپ کو بھی اگر
جو کچھ بھی ملا ہے فضیلت پاک کے صدقے میں ملا ہے، اور یہ تمام اولیاء اعظام اور اولیاء اعظام کی جتنی جماعتیں ہیں سب کو سرکار اور سرکار کی وسیلے ہی سے جو کچھ ملا ہے سب آپ ہی کے ذریعے سے ملا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف آئے جو میں نے تلاوت کی۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک حدیث مبارکہ میں چند منٹ بیان کر کے اس کے بعد پہلا پڑھا جائے گا۔ حضرت امام نسائی اور امام ابو داؤد نے سیدنا عمر فاروق اعظم سے ایک حدیث روایت کی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ اناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء يغبطهم الانبیاء والشهداء بمكانهم من الله يوم القيامه قالوا تخبرنا يا رسول الله من هم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم وعلى اموال يتعاطونها ان رسولهم ضرور بيتهم على نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک بروز حشر قیامت میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے نہ وہ انبیاء ہوں گے ظاہرا اور نہ ہی وہ شہداء کے مقام پر فائز ہوں گے، مگر قیامت میں اللہ کے نزدیک ان کا وہ مقام و مرتبہ ہوگا جب تک ہم الانبیاء و شہداء بے مقام اللہ کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کی بلندی کو دیکھ کر ان کی شان کو دیکھ کر رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں رشک کا معنی کہاں بولا جاتا ہے؟ رشک اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے میرے اندر نہیں ہے تو میں اس کا رشک کر سکتا ہوں، اگر آپ کے اندر وہی چیز ہے میرے اندر بھی وہی چیز ہے تو میں اس کو قدر کر سکتا ہوں، رشک نہیں کر سکتا۔ معنی یہ ہوا کہ گزشتہ جو انبیاء کرام ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے گزشتہ جو شہداء کرام ہوئے ہیں ان کی ذاتوں کو چھوڑ کر کے یہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ میں جو اولیاء اعظام ہے قیامت کے روز کیا شان ہوگی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے، اور یہ امام نسائی نے اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا اور دیگر سنن کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بروز حشر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، مگر اللہ قیامت کے دن کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء کے مقام کو دیکھ کر خوش کریں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا صحابہ نے عرض کیا قالوا تخبرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی ذات ہوگی؟ انبیاء اور شہداء بھی نہیں مگر انبیاء اور شہداء کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم تحابوا بروح اللہ، یہ ایک ایسی جماعت ہوگی، ایک جماعت ہوگی جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر لوگوں میں محبت قائم کی، صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر علی غیر ارحام بینہم، بغیر کسی دنیاوی رشتہ داری کے، وعلی اموال یتعاطونها، اور بغیر کسی مال و دولت کے لین دین کے، یعنی جیسے ہماری دوستیاں ہیں ہماری جو رشتہ داریاں ہیں مال و دولت دے کر کے کرتے ہیں یا دنیاوی رشتہ داریوں کو دے کر کے ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایسی کوئی رشتہ داری نہیں ان اولیاء اعظام کے درمیان ہوگی، وہ صرف اور صرف اللہ کے مخلوق کی محبت جو ہے اللہ کی خاطر جو ہے ان کے درمیان محبت کو قائم کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر جو ہے فرد جو ہے بشر جو ہے ان کے نزدیک یہ برابر ہوتا ہے، وہ ہم ہر ایک پر جو ہے یکسر نظر رکھتے ہیں اور سب پر جو ہے یکسر فرض کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان کے اتنی شان بلندی کی، بلندی کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، انبیاء اور شہداء کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ ان کی شان بتایا، فرمایا یہ ایک ایسی جماعت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر بغیر کسی دنیاوی رشتہ داری کے، بغیر کسی مال و دولت کے لین دین کے آپس میں محبتیں قائم کریں گے۔ وَإِنَّ وَجُوهَهُمْ لَنُورٌ، اور ان کے چہرے جو ہے سراپا نور ہوں گے، وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، اور یہ نور کے مکان پر فائز ہوں گے، نور کے ممبر پر یہ فائز ہوں گے جو ہے۔ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، پوری کائنات نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی۔ بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں آپ پڑھ ہیں، انبیاء اعظام تک کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک یہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے اعمال کے بارے میں
تو فقیر ہوں گے، یہ کہیں گے جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں نبی کے پاس جاؤ، فلاں قیامت کا عالم یہ ہوگا کہ سب لوگ ایک دوسرے کے پاس انبیاء کرام کو بھیجیں گے، اور جب اولیاء اعظام کے ساتھ محمدیہ کے اولیاء اعظام کی کیا شان اس کی مراقبہ کرنا ہے۔ سرکار نے ختم کیا علماء امت کا انبیاء ہے بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل سے انبیاء کی طرف سے، تو پھر اولیاء اعظام کی کیا شان ہے؟ کوئی طرف نہیں۔ اس حدیث میں جو ہے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء ان کے مقام کی طرف سے، اور جب پوری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی سب کو یہ فکر ہوگا کہ پتہ نہیں میرے اعمال کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال کام نہیں آئے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت میں جن کے اعمال کام نہیں آئے، ان کو حکم مراد ہوگا۔ افسوس ہوگا اتنا روزہ نماز پڑھی، اتنے روزے نماز پڑھے، اتنا کچھ کیا، زکات دیا، سب کچھ کیا، مگر اعمال کام نہیں آئے، اللہ نے ہمارے سے مار دیا، ان کو حکم مراد ہوگا۔ افسوس ہوگا کہ ہم نے جو کچھ کیا کچھ کام نہیں آیا۔ اس وقت اولیاء اعظام کی یہ شان ہوگی لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ہمارے کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اس وقت ان کو خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگوں کو افسوس ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ ہمارے ہمارے کام نہیں آئے، اس پر بھی ان کو حرم مراد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں حرم مراد ہوگا؟ شان اللہ نے عطا کر دی ان کے مقام پر، پہلے یہ تو ممبر لگا دے گا، ان کی شان یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر دنیا میں جو ہے دوستیاں قائم کی، دنیا میں جو ہے تمام طرح سے محبت کے رشتے قائم کیے، صرف اللہ کی خاطر کیا تھا، کسی دنیا میں رشتے داری کی ضرورت نہیں، کسی مال و دولت کی چاہ میں نہیں، اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے ان کو اس مقام بلند پر جو ہے فائز فرمائے گا کہ صحابہ کرام عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کیا ہے، ان کی شان کیا ہے آپ کو بتائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وہی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، یہی وہ اللہ کے بندے ہیں، یہی وہ اللہ کے اولیاء اعظام ہیں، انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، انہیں کوئی حزن مراد ہوتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت کا کہ انبیاء اعظام کی جماعت اور شہداء کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی شان قیامت کے روز اللہ انہیں عطا کرے گا، اس شان کو دیکھ کر کے رکھتے ہیں۔ اور اس میں فرشتہ انبیاء کرام کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو امت محمدیہ کی جو ہے اور سرکار کی عظمت کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں انہیں عطا ہوئی ہیں، اور جس کو بھی عطا ہوا سرکار ہی کی وجہ سے عطا ہوا، جس کا جتنے انبیاء کرام آئے ان کو نبوت سرکار بانٹنے والے ہیں۔ دیکھا جو ہے قرآن کے بعد جو سب سے معتبر جو کتاب ہے بخاری کی، سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ کی، کہ اللہ کو دیتا ہی ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، بانٹتا صرف میں ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں بانٹتا ہوں، اس کا ترجمہ یہ حق کا معنی ہے، اس میں جیسے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ صرف معبود اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ صرف معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کا معنی یہ ہے انما انا قاسم، یعنی لا قاسم الا اللہ، کوئی بانٹنے والا نہیں ہے مگر میں ہوں۔ معنی یہ ہے انما انا قاسم کا، بے شک میں ہی اللہ کے خزانوں میں سے سب کچھ بانٹنے والا ہوں، سب کچھ میں ہی بانٹنے والا ہوں، اور اللہ عطا کرتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ میں ہم تشریف فرما بیٹھے ہوئے سارے لوگ جس کے فیض و برکات جو ہم لوٹ رہے ہیں، یہ اسی اولیاء کرام کی جماعت ایک اعلیٰ شخصیت کی طرف کی محفل موجود ہے، حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی یہ محفل ہے، اور آپ کی شان یہ ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ خود حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ اپنا جو ہے اپنا حصہ لو، اور تم تو سلطان المشائخ، تم تو سلطان المشائخ محبوب الہی، جس کا پیری فائدے ہے کہ میرا جو ہے مرید سلطان المشائخ ہے، تمام مشائخ کا سردار ہے، اس کی شان کا کیا اندازہ لگائے گا، کیا کوئی اندازہ لگائے گا؟ اور آپ کی شان اتنی عظمت ہے، اتنی بلند شان ہے آپ کی، بہت سارے لوگ آپ کے مخالفین آپ ہی کی جماعت، اور خود کئی واقعے ہیں سب صحابی شریف میں نقل کیا حضرت خواجہ سید عبد الواحد برگرامی نے ایک واقعہ اس میں سے میں بھی آپ لوگوں کو سنا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت خواجہ نظام الاولیاء الہی رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اچانک آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، مریدین سوال کرتے ہیں یا شاید کیا بات ہے آپ کھڑے ہوئے پھر آپ اچانک بیٹھ گئے؟
मुहम्मद नहीं समझ में आया। आपने फरमाया कि मेरे पीर हजरत बाबा फरीद गंज शकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में एक कुत्ता रहता था। मैंने उस कुत्ते की तरह एक कुत्ता देखा, उसकी ताज़ीम में मैं खड़ा हो गया, उसकी ताज़ीम में मैं खड़ा हो गया। इससे अंदाजा लगाए कि औलिया इज़ाम की बारगाह कितनी बुलंद है कि उनकी बारगाह का एक कुत्ता भी इतना अजीम होता है कि उसकी ताज़ीम में एक इंसान खड़ा हो रहा है, वो भी कौन इंसान जो महबूब इलाही है, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, सुल्तान मशाइख है, सुल्तान मशाइख और सुल्तान सलातीन है। और एक और मरतबा का वाक़या, क्योंकि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप सिवा के बहुत आशिक और वारी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। यहाँ तक कि जो दूसरे सिलसिले के बुजुर्ग हैं आपसे चिढ़ रख रहे हैं, आपके खिलाफ है। एक शख्स था जो आपकी बारगाह का मुमकिन था और आपकी शान का भी मुमकिन था। अपने शहर के पास गया और कहा कि कुछ ऐसी चीज बताए मैं जो है गलत मकाम पर जो है पहुंच जाऊं, मुझे फैल आता है। उसके पीर ने कहा कि आज जो है सुल्तान मशाइख महबूब इलाही की बारगाह में इज्तिमा की महफिल होगी, वहां जाके। अच्छा, उसने ये भी अर्ज किया कि मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी है, खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी है, उसकी कोई सूरत बताइए। तो आप उसके पीर साहब ने कहा, शायद ने कहा कि सुल्तान मशाइख महबूब इलाही की महफिल इज्तिमा जब मुनाकिद होगी तो जहाँ जूते चप्पल रखे जाते हैं वहां जाके तुम इंतजार करना, वो आपके इज्तिमा में जो तशरीफ करता है उनकी आप निगरानी करवाते हैं। मुहब्बत में आप जो है उन सामईन के जूतों की रखवाली करते हैं हज़रत सैयदना खिज़र। अच्छा, जब उसने ये बात सुनी बड़ी हैरत हुई कि मैं जिनका मुमकिन था उनकी बारगाह में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिर हो रहे हैं और जूतों की रखवाली कर रहे हैं। उसको ये बात हजम नहीं होता रहा, पीर का हुक्म हुआ तो आया और इधर महफिल शुरू हुई। उसके बाद देखा कि सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे। अच्छा, मुलाकात की, बहुत ज्यादा फैज़ और बरकत किया। उसके बाद महबूब इलाही की शान का किस दर्जे के शान है आपका कि सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम आपके सामीन, आपके महफिल में शामिल होने वाले सामीन के जो है जूतों की रखवाली करवाते हैं। सैयदना महबूब इलाही की शान। और एक और साहब शेख दिया साहब, आप आलिम हैं मगर आप जो है सैयदना महबूब इलाही शान के मुनकिर थे और आपको बार बार ये कहते थे कि आपको वाली का आपने कोई हेल्प नहीं है मगर आपको वाली की, इसलिए मुझे आपसे चिढ़। अच्छा भाई, आपने ये हिदायत का चर्चा सैयदना महबूब इलाही का, ठीक है, आप हमें कोई नसीहत करें, हम जो है उस पर अमल करेंगे। आप हाँ यही काम कर दीजिए तो अच्छा होगा। ठीक है, हम महबूब इलाही करेंगे। उसके बाद गए, उसके बाद महफिल मुस्लिम लोगों ने जो है महफिल कायम किया। उसके बाद देखा कि वाकई मुस्लिम महफिल कायम हो गई तो आए। उसके बाद खेमे खड़े हुए थे, खेमों के सारे जो है खूंटे उखाड़ डाले। उसके बाद देखा खूंटे उखाड़ने के बाद भी खेमा तना हुआ है, गिर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है। उसके बाद और ज्यादा जो है गुस्से में हो गए, जला में हो गए। उसके बाद जब फिर महबूब इलाही से मुलाकात तो कहे आप अपने अपने करामात हमसे दिखाते हैं, आप अपने करामात हमसे दिखाते हैं, बजाय मोतरी खोलने के चाह के कहा कि आप अपनी करामतें हमको दिखाते हैं, हमको लाजवाब करते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, अगली बार से आप फिर जो है हमको कोई नसीहत करते। इस तरह से आप जो है अपनी शान के जो है मुनकिर रहे। कुछ दिनों के बाद आपके बड़े बेटे का इंतकाल हो गया, शेख दिया साहब, आप महबूब इलाही को हमेशा मना करते। उसके बाद दूसरे बेटे का भी इंतकाल हुआ। जब फिर उसके बाद ये बीमार हो गया शेख दिया साहब, सैयदना महबूब इलाही की हयात हो गए और जो है खैरियत पूछी, कहा सब ठीक है। हाँ, उसके बाद मुझे कोई नसीहत कीजिए महबूब इलाही, कहा बस वही चीज है, आप समा सुनते हैं, आप इसको ना करें। मैं तो महबूब इलाही का मैं तो हमेशा बुरी बातों से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बुरी बातों से मुझे बचाए। इतना कहा, उसके बाद फिर अब बारगाह से आए, थोड़ी देर के बाद फिर आपका इंतजार हुआ। इस वाक़े से सबे सलामी शरीफ में लिखा है कि जो शख्स शरीयत की ज़िया पहने, शरीयत की ज़िया पहले, शरीयत का लिबास पहने, मगर वो फकीरों की आड़ से नहीं बचे। अगर उसने कुछ गुस्ताखी कर दी किसी फकीर की बारगाह में, किसी वली की बारगाह में, तो वो उसकी आड़ से नहीं बच सकता।
शरीयत की ज़रा वैसा पहना हो, मगर जब फकीर की आँख जब लग जाएगी उसको खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी। और यही टाइम ब्याह के साथ हुआ। माऊपे इलाही की जान को न समझ पाए और उनको बार बार तब्दील करते रहे, नहीं समझ पाए कि इमाम गजाली ने जो किताब लिखी है उसमें भी यही लिखा है, अस्तिमाउ मुबाह लिअहलिही व हराम लिगैरिही, इस्तिमा अहल के लिए हलाल है और गैर के लिए हराम है, गैर के लिए हराम है। माँ तौफीक इल्ला बिल्लाह से बात पढ़ अल्लाह मसल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व मौलाना मुहम्मद और बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाकया मैं आप लोगों के ज़हन के हवाले कर, सय्यदना मौबे इलाही अक्सर बहुत ज्यादा सेवा सुनते थे और पूर्वी पर्दा एक गीत होता है, हिंदी में होता है, उसको भी आप बहुत फायदा फरमाते थे, क्योंकि सूफिया एज़ान कलाम जो सुनते हैं उसमें जो मकसूद जो मुराद होता है सरकार अलैहिस्सलाम की बात, अल्लाह और उसके रसूल मुराद होते हैं। कलाम का ज़ाहिरी माना कुछ भी हो, मगर वो उसके असल मकसद पर निगाह रखते हैं। लोगों ने इतराज किया कि आप बहुत ज्यादा पूर्वी पर्दा गाना सुनते हैं, इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया हाँ मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैंने अलग को मेरा हुक्म की जो सदा है, रोज़े अज़र में जो अल्लाह ने तमाम लोगों को इकट्ठा करके फरमाया तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो वो मैंने सदा जो है रोज़े अज़र में जो पूर्वी पर्दे की गीत के जो है सुर में मैंने सुनी थी, जो है गीत के सुर में मैंने सुनी थी, इसीलिए मैं सुनता हूँ। और फिर फरमाया अज़खास ए रुबाब मोरा नेमत रसीद शुद्ध आफ्ताब भर के आगे जर रहे थे कि मैंने काश के प्याले से साल के प्याले से मैंने वो नेमत चखी है कि जो आफ्ताब की तरह से हो जाता है, और आफ्ताब की तरह से हो जाता है। ऐसा मालूम होता है जैसे उस आफ्ताब से जो है उस रोशनी से एक जमीन को चख लिया हो, तो एक आफ्ताब की तरह रोशनी की तरह बहुत ज्यादा रोशनी होने पाती है, ये फरमाया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में एक मतलब सैयदना मौबे इलाही हाजिर होते हैं, हज़रत बाबा फरीद वज्र के आलम में और कहते हैं ऐ मौबे इलाही, ऐ बाबा निजामुद्दीन, बाबा कहते हैं ऐ बाबा निजामुद्दीन, जो मांगना है आज मांग लो, जो है दर खुला होगा। आपने अर्ज किया कि ऐ मेरे शेख मुझे मेरे दीन पर इस्तिकामत दीजिए, मेरे दीन पर इस्तिकामत दीजिए। अच्छा, जब आपका जो है सेवा में जब आपका हाल दीगर हो जाता है, आप वक्त की हालत में आ जाते हैं, तो आप जो है अफसोस करते हैं काश मैंने अपने पीर से ये मांग लिया होता, क्यों ना हमारी जान सेवा ही में बहुत होती, हमने जो ये मांगा कि दीन पर हमारी इस्तिकामत जो है बता है, इसके बजाय मैं ये मांग लिया होता कि सेवा ही में मेरी जिंदगी बहुत होती, मुझे मौत आती तो कितना बेहतर होता जो है। अच्छा, सेवा का जब आपकी जिंदगी आपके वफात का होता है, आप वफात फरमाते हैं, उसके बाद तमाम कव्वाल और तमाम मुरीदीन हाजिर होते हैं और कलाम चलता है, सेवा के कव्वाल करते हैं, कव्वाल गाते हैं कि भला हो उस सुल्तान मशाइख का, ये हमें अकेले छोड़ के जा रहे हैं और इन्हें खबर नहीं है कि हम भी इनके साथ साथ हैं, हमारी निगाहें इनके जो है इनके तलाश में है और ये हमें तनहा छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये फरमाना था कव्वालों का, आपने हाथ मुबारक अपना हाथ मुबारक उठा दिया, मेरे खुद हाथ हुए, कहा कव्वालों को बंद करो, नहीं तो अभी जो है ये उठ करके बैठ जाएंगे और एक नया फितना बर्पा हो जाएगा। और इसी तरह का वाकया हजरत सैयदना उमर खुसरू की भी बारगाह में हुआ। आपके वफात के सैयदना मौला इलाही के वफात के 6 महीने के बाद सैयदना हजरत अमीर खुसरू का इंतकाल हुआ। आप पर्दा फरमाते हैं, चूंकि पीर की मोहब्बत में इस तरह आप गुम है सैयदना अमीर खुसरू, यहाँ तक खुद ना मौला इलाही निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, इस तुर्क के लिए मैं पूरी कायनात को छोड़ सकता हूँ मगर इस तुर्क को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे तुर्क के बारे में फरमाया, इस तुर्क की खातिर मैं पूरी दुनिया को तर्क कर सकता हूँ मगर इसको नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पर फरमाया, अगर एक कब्र में 2 लोग जो है इकट्ठा अगर सोते, मैं अमीर खुसरू को अपने साथ ले करके सुधार शरीयत है। इस दर्जा आपकी मोहब्बत हजरत सैयदना अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह के साथ थी, इसीलिए तो 6 महीने के बाद आपकी पर्दा फरमाने के 6 महीने के बाद सैयदना अमीर खुसरू का इंतकाल होता है। उस वक्त के खानवादा सोहरवतिया के एक बहुत बड़े शेख है, शेख मुजुद्दीन, उस वक्त आप कहते हैं अपने मुरीदों से कि हजरत अमीर खुसरू का इंतकाल हुआ है, आप बड़े बादशाहों की बारगाह में कसायद वगैरह पढ़ते थे, उनकी मदद सराई करते थे, चलो उनकी मग़फ़िरत के लिए जनाज़ा पढ़ते हैं उनकी और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, अच्छा, आप अपने मुरीदीन के साथ हाजिर होते हैं
سیدنا عمر رسول کا لاش مبارک بستر مبارک میں رکھا ہوا ہے، جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ الدین حاضر ہو رہے ہیں، آپ فوراً جو ہے اپنے بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا ماں بیٹے متہائے پیر خود بسند کردہ ہے، یہ تمہارا حاضر آمد سے پروردگار کہ میں نے تو اپنے پیر کی نعمتوں کو اپنے ڈھال بنا رکھا ہے، اپنا جو ہے بالکل جو ہے ذریعہ نجات بنا رکھا ہے، مجھے کسی دوسرے پروردگار کی ضرورت نہیں، مجھے کسی پیر کی جو ہے میرا پیر کافی ہے، میرا پیر کافی ہے میری مقصد کے لیے، مجھے کسی اور پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے جو خاندان چشتیہ کے جو مسائل نظام ہے ولایت میں کتنا اونچا مقام رکھتے ہیں، اور فنائیت کے بعد بقائیت کو بھی دکھاتے جا رہے ہیں۔ دیکھ لو بھلا ہوتی اور بقا یہ ہے کہ لاش مبارک رکھی ہوئی ہے مگر پھر بھی اٹھ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں، اٹھ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں، اور وقت کے جو ہے مشائخ کو یہ عقل دے رہے ہیں کہ ہم ایک بار جب جان دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کبھی فنا نہیں ہوتی، ہمارے لیے کبھی فنا نہیں ہوتی۔ جو حق کے نام پر جو اپنی زندگی کو دیتا ہے اس میں کبھی فنا نہیں، کبھی فنا نہیں۔ اور فنائیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب آدمی فنا ہو گیا تو رب کی ذات کے آگے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی عطا ہو گئی، ابدی زندگی ہوتا نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کا ولی جو ہے، وہ اللہ کا ولی جو ہے، اللہ کا ولی ہونا اور بندے کا رب ولی ہو، یا بندے کا اللہ کے رسول ولی ہو، یا بندے کا بندہ ولی ہو، دو باتیں ہو گئی۔ بندہ جب ابتدائی مرحلے میں ہے، ابتدائی مرحلے میں ہے تو اپنے کو جو ہے اللہ کی ذات کے آگے جھکا دیتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں تو اپنے کو اللہ کا بندہ اور رب کو اپنا مولا، رسول کو اپنا مولا اور مولا کائنات کو اپنا مولا رسول کرتا ہے۔ یہ کیفیات ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے ساری جو ہے سارے اختیارات جو ہے رب کے حضور ختم کر دیتا ہے، بالکل ایک بچے کے مانند ہو جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ جس طرح سے جو چیز اس کو سکھاتے ہیں وہ سیکھتا ہے، جو چیز کھلاتے ہیں کھاتا ہے، جو چیز رزق سے دیتے ہیں وہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس بندے کی کیفیت ہو جاتی ہے جب بندے کا رب، بندے کا ولی جب خدا ہوتا ہے، جب بندے کی یہ شان ہو کہ بندے کا ولی اللہ ہے، اس کے رسول ہے، مولا کائنات ہے، یہ ابتدائی شان ہوتی ہے بندے کی، یہ بندے کی ابتدائی شان ہے۔ اور جب بندے کی شان اعلیٰ ہو جاتی ہے، جب بندے نے اپنے سارے اختیارات اللہ کے حضور جو ہے دے دیے، اللہ کے حضور سپرد کر دیے، تو اللہ اپنے سارے اختیارات بندے کے سپرد کر دیتا ہے، بندے کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور جو حدیث پاک میں آیا ما زال یتقرب الی عبدی، میرا بندہ ہمیشہ میری قربت اختیار کرتا ہے، حتیٰ تو یہاں تک میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ جو ہے سمجھتا ہے، جس سے وہ میں اس کے دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ شعور کرتا ہے، جس سے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ مانا کیا ہوا؟ بندہ جب ابتدائی مرحلے میں تھا تو اس نے اپنی سارے وجود کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، اس کے اختیارات ختم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب بندے کا یہ عالم ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے اختیارات جو ہے اس بندے کے سپرد کر دیتا ہے، تو اب بندہ بظاہر تو بندہ ہوتا ہے مگر اس سے خدائی انتظام کرتے ہیں، اس سے خدائی انتظام کرتا ہے۔ اور کیسے کرتا ہے کہ اللہ کا کام ہے بارش کرنا، اللہ کا کام ہے کسی کو زندگی عطا کرنا، اللہ کا کام ہے کسی کو موت عطا کرنا۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء اعظام کی جماعت کو، کوئی پہنچا کہتا ہے مجھے بیٹا دے دیجیے، میرے پاس بیٹا نہیں اسے بیٹا دے دینا ہے۔ کسی کو دیکھیے جو کوئی موت مر چکا ہے، کسی کو زندہ کرتے نظر آ رہے ہیں، کوئی بارش سے کوئی پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور پہنچے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہنچے ہیں اس کے علاقے میں پہنچے ہیں کہ وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو بندوں کا یہ نظام جو ہے خدائی نظام ہے جو بندوں کے ذریعے سے چلتا ہے، اور ولایت کا یہی مقام سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور انہی اولیاء اعظام کی جماعت کو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جو اللہ کے ولی ہو چکے، جو اللہ کے ذمہ دار ہو چکے، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ کیسے غم ہوگا جب اللہ نے اپنا ولی ان کو بنا دیا؟ بندے کا ولی اللہ ہے، یہ بات کو سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا ولی اللہ ہے، ہمارا ذمہ دار ہمارا آقا اور مولا اللہ ہے، مگر جب بندہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ قرآن اللہ کو فرما رہا ہے کہ اللہ الا اولیاء اللہ ہے۔ ولایت کا وہ معنی جو سورہ مائدہ میں جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کے بعد اس کے رسول ہیں، اس کے بعد مومنین کی جماعت اور مولا علی کی ذات ہے۔ تو یہ بات تو سب کو سمجھ میں آتی ہے
کہ اللہ تو پوری کائنات کا مولا اور حاکم ہے، مگر اللہ اگر کوئی اپنا مولا بنا دے، اپنا ٹھیکیدار بنا دے تو وہ مانا تو نہیں ہوگا جو حاکم اور مولا کا اللہ کا حاکم کون ہو سکتا ہے؟ مگر اس سے شان ولایت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء اعظام کو وہ شان عطا کر دی، وہ اللہ کے ولی بن جائے، اللہ کے دوست بن جانا، ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا دوست، کیونکہ وہ مانا جو ولایت کا وہ نہیں کیا جاتا، تو اس میں شان جو ہے بندوں کی چھپائی جاتی ہے کہ بندے کو جو ہے کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھ گئے، کیونکہ خدا ہی نظام سے چلتے ہیں، اس سے خدا ہی نظام سے چلتے ہیں، تو یہ اس کے بندگی کو جو ہے اس کے بندگی کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے کہ بندہ بندہ ہی رہے، خدا نہ بن جائے۔ وما علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلت اور فخلقت الخلق لورب، کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا اور پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لورب، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری معرفت ہو جائے، اور مخلوق سے سب سے پہلے کس کو پیدا بنایا؟ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، وکل الخلائق من نوری، اور ساری مخلوقات کو میرے نور سے پیدا فرمایا، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور سے آدم کو بھی پیدا فرمایا، اور تمام انبیاء کرام کی جماعت کو بھی پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، پیدا سب سے پہلے کیا نور کی شکل میں، اور سب سے آخر میں بھیجا جو ہے تاکہ اس کے بعد کوئی نبوت کوئی نبی نہ رہ جائے، اور میرے نبی کی شان قیامت تک اور قیامت تک کی بعد والوں کے لیے جو ہے بالکل قائم و دائم رہے، جو ہے بالکل قائم و دائم رہے۔ وہی ہمارے آقا اور مولا جب انسانی اور بشریت کے لبادے میں آتے ہیں، شان نورانیت کو لیے ہوئے، شان مظہریت کو لیے ہوئے، تو حضرت آمنہ کے گھر آتے ہیں۔ سید الملائکہ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے کہ اے جبریل، 3 سبز پرچم لو، 3 ہرے رنگ کے جھنڈے لو، ایک دنیا کے مشرقی کنارے کی نصب کرو، ایک دنیا کے مغربی کنارے کی نصب کرو، اور میرے حبیب کے در دولت پر حاضر ہو، 70,000 مقربین فرشتوں کی جماعت لے کر کے میرے حبیب کے در دولت پر حاضر ہو۔ چنانچہ حکم ربی کے مطابق جبریل سرکار کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اظہار یا سید المرسلین، اظہار یا خاتم النبیین، اظہار یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی بڑی۔ چنانچہ ہمارے آقا اور مولا حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور خصوصی سب جھکے تعظیم آمد کے لیے کھڑے ہو مومنوں تسلیم
ہر چیز قربان، پیڑ پتھر زندہ انسان، آدم و عیسیٰ سلیمان، آدم و عیسیٰ سلیمان، عارف خود شیطان رحمان. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام يا سيدنا محمد رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. تشهد